السلام علیکم۔ جس ویڈیو کا سلسلہ ہم چل رہا ہے اسی سلسلے میں آج دوبارہ میں حاضر ہوا ہوں، اور آج ہم مزید جو ہے چند ایک آیات کا مطالعہ کریں گے جس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے روح کو، اور قرآن مجید میں روح سے متعلق کیا آیات آئی ہیں اس کو کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیں ہم قرآن مجید سے چند ایک مزید آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 171 ہے، جس میں اس بات کا اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے جو ہے آگے بیان کیا گیا، اور یہ لوگوں سے جو ہے وہ تقاضا کیا گیا کہ اہل کتاب تم جو ہے وہ دین میں گلو پیدا نہ کرو، بڑھا چڑھا کر چیزوں کو پیش نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سے جو ہے صرف حق جو ہے اس کو بیان کرو، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سچ بتایا ہے وہ سچی بات جو ہے وہ آگے بیان کرو کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ کے رسول اور کلمہ ہے، اور وہ روح ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں جو کہ مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیے گئے تھے۔ اس لحاظ سے جو ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ بھی ایک رسول ہی تھے، اور یہ مت کہو کہ یہ تین ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ، تین مت بناؤ، نہ وہ ان کا اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی صاحب ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور وہ انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف ایک الہ ہے۔ جتنی خصوصیات جو ہیں وہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ لگاتے ہو اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، جو قوتیں جو طاقتیں اور جو معجزات عیسیٰ ابن مریم نے دکھائے تھے ان کے ساتھ منسوب کرتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی روح تھی، اللہ تعالیٰ کی روح کی طرف سے ان کو روح جو عطا کی گئی تھی ان کی وجہ سے تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے کہ جس کا حکم جو ہے وہ اس دنیا میں چل سکے۔ اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک واحد قرار دو اور اللہ تعالیٰ ہی کو ایک مانو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشکرون۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے کا ذکر کیا جا رہا، جس میں فرمایا گیا پہلے کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا اور بڑے بہترین طریقے سے پیدا کیا، اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اس کی جو نسل ہے وہ پانی کے ذریعے سے جو ہے جاری کی ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کو برابر درست پیدا کیا، درست کیا، سواہ ونفخ فیہ من روحی، اور پھر یہ بھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو پھونکا، اپنی روح کا پھونکا جانا، یہ تمام جو ہے انسان کے اوپر انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اس کو سننے کی اور دیکھنے کی قوتیں دی گئیں اور اس کو دل عطا کیا گیا ہے، اور قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نزل بہ الروح الامین۔ سورہ الشعراء، اس میں بھی اسی چیز کا قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 193 میں فرمایا ہے کہ اس کو روح الامین نے نازل کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور ایک انداز ہے، بیان ہے، انداز بیان، جس میں فرمایا گیا کہ نازل بہ الروح الامین، کہ اس کے ساتھ روح الامین کو بھی ساتھ نازل کیا گیا، یعنی کہ ایک اور روح جو ہے یہ بھی عطا کی گئی ہے۔ اعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 102 ہے. یہاں پر روح القدس ہی کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ کہہ دو کہ اس کو قرآن مجید کو جو ہے روح القدس نے نازل کیا ہے اور تمہارے رب کی طرف سے ہے اور حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کا ایمان جو ہے پختہ کر دے، ثابت کر دے ان کو، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے. یعنی قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے، اور روح القدس کے ساتھ، یعنی کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ روح القدس کے ساتھ ہے. روح القدس جو ہے وہ قرآن مجید کا ایک حصہ، لازمی جز ہے کہ جو قرآن مجید کو نازل کرتا ہے، اور روح القدس جو ہے وہ ایک بحیثیت، ایک روح کے حیثیت رکھتا ہے. اس مقام پر سورہ نحل میں جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، پیچھے بھی آیات کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہے کہ اگر قرآن مجید میں ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ پر دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے بنا لی ہے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، اور یہ باتیں بناتے رہتے ہیں اور تمہارے اوپر باتیں بناتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے بنائی ہے. تو یہ اس قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہیں پر آگے فرمایا گیا کہ اس کو روح القدس نے نازل کیا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 ہے. یہاں سورہ یوسف میں تمام واقعے کا ذکر کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے معاملات ہے، اس سارے کو اور سارے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد یہ وہ مقام ہے جہاں پر حقیقت سے پردہ جو ہے اٹھاتے ہوئے ذکر کیا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مقام پر جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ وضاحت کی اور ان کو سمجھایا، اور یہاں پر اس آیت سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ میرا جو شکوہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میرا حزن اور میں جو کرتا ہوں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ذکر کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ کچھ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو. تو اس حوالے سے جو شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا اور جس کا ذکر کیا تھا اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اسی حوالے سے وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اس موقع پر روح ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کرے گا، اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ آئندہ کے لیے نبی ہوں گے. تو اسی لحاظ سے انہوں نے اپنے بچوں کو اس آیت میں فرمایا کہ میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ان کا احساس کرو، ان کو فتحسسوا یعنی احساس کرو، ان کو تلاش کرو، اور ولا تیأسوا من روح اللہ کہ روح اللہ سے جو ہے وہ نا امید نہ ہو، اللہ کی جو روح ہے اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو یہ یہاں پر یقیناً انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے روح عطا کی ہے، اور ان کے وہ موجود ہوں گے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہوں، لیکن وہ موجود ہوں گے، ان کو کچھ نہیں ہو سکتا، تو ان کو تلاش کرو. اسی لیے یہاں پر ذکر کیا ہے، جبکہ تمام گھر والے جو ہیں وہ اس بات پر جو ہے وہ مطمئن ہو چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب زندہ نہیں، اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ نہیں، ان کو تلاش کرو، وہ موجود ہیں. اور روح اللہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ ان سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس سے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یہ ایک بہت ہی واضح آیت ہے جو کہ روح اللہ کے حوالے سے بڑی وضاحت دیتی ہے کہ اللہ کی روح سے مایوس نہیں ہوتے
ان سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. کافر لوگ ہیں جو اللہ کی روح سے مایوس ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ جتنے لوگ زندہ جو دنیا میں موجود ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی روح عطا کرتا ہے, تو اس روح کی تلاش کرنا تمام انسانوں پر واجب ہے, اور اس سے نا امید ہونا جو ہے وہ انسان کو زیب نہیں دیتا. انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی روح کو تلاش کرے اور اس سے نا امید نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کی روح کو تلاش کر کے جو لوگ اس کو پائیں گے اس کی اطاعت کریں اور اس شخص کے پیچھے چلیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح عطا کی ہو, تو وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں, وہی لوگ ہدایت پا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یقیناً اسی وجہ سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا, تو وہ یقیناً بھائی جو ہے وہ بھائی کو سجدہ نہیں کرتے, کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا جو ہے یہ واجب ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یقیناً امتوں میں یہی بات جو ہے وہ چلتی تھی کہ انبیاء اور جو اللہ تعالیٰ کا پیغام رساں ہوتا تھا اسی کے پیچھے جو ہے وہ سجدہ کرنا جو ہے وہ واجب تھا لوگوں پر. اور اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ لوگوں سے کہو کہ وہ تمہارے گھر کی طرف سجدہ کیا کریں. تو یہ جو روح جس کو عطا کی جاتی ہے, سجدہ جو ہے روح کو ہی کیا جاتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں بلکہ روح کو سجدہ. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ لگ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح عطا کی ہے تو انہوں نے سجدہ کیا, اور یہی وجہ ہے اور یہ مقام ہے, یہ وہ آیت ہے جس میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ بات سمجھائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی روح ہے اور ان سے نا امید نہ ہو اور ان کو تلاش کرو. اور اللہ تعالیٰ کی روح کو تلاش وہ لوگ نہیں کرتے, وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں. یہ کافروں کا کام ہے کہ وہ اللہ کی روح کو تلاش نہ کریں اور اپنا ہی ایک علیحدہ سے اپنا طریقہ کار اور اپنا مذہب جو ہے وہ بنائے رکھیں. وہ لوگ کافر کہلاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. یہ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے, آخری آیت ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہو, یعنی ان کے خلاف کوئی رہے ہوں, اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی, چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان میں سے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کی ہے, یعنی روح جو ہے اللہ تعالیٰ کی, روح منہ, اس کی جو اپنی روح ہے وہ اس کے ذریعے سے ان کی مدد کی ہے. ایدہم, یعنی ان ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنی روح کے ذریعے سے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ ان کو پھر اس باغوں میں داخل کرتا ہے, وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. خبردار ہو کہ اللہ کی جو فوج ہے, اللہ کی فوج, وہی جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی کہ اس مقام پر بھی یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی روح ہے وہ اس کے ذریعے سے جس کی مدد کی جاتی ہے,
تو وہ جو ہیں وہ ہدایت پانے والے لوگ ہیں، وہ سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، وہ ایمان والے اور وہی مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی روح ہے جو ہے وہ جس کے پاس ہوگی اس پارٹی میں شامل ہونا ضروری ہے۔ یہاں یہ وضاحت ملتی ہے کہ کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی قوم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے ماں سوائے اس قوم کے یا ان لوگوں کے، اس جتھے کے یا اس گروہ کے یا اس پارٹی کے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح جو ہے وہ کسی کو عطا کی ہو، اور وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی روح کے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کے تحت جو ہے وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیغام پر عمل کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر سیدھے راستے پر چلتے ہوں۔ یہ چند ایک آیات ہیں جن کا آج ہم نے مزید مطالعہ کیا اور روح کو سمجھنے کی کوشش کے سلسلے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آخری ہوگی، اور اس میں روح کے حوالے سے جو اس کا روح کا کی آیات ہیں ان کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔